بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن پہلے میں نے سیدہ نفیسہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام کی منت مان لیں، شرطیہ دعا قبول ہوگی، یہ ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب چینل پر۔ تو کافی دوست احباب نے اس ویڈیو کو دیکھا ماشاءاللہ، اور کمنٹ میں سوالات کیے اور واٹس ایپ پر بھی سوالات کیے۔ سوالات بہت زیادہ تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ان پر بنا دوں۔ آج کی ویڈیو ہمارے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت رہنمائی ہوگی۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، کیا ہدیہ نفیسہ خاتون والا عمل یہ شرک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، شرک کی ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ کے بجائے مخلوق سے مدد مانگنا، مخلوق کو پکارنا، جبکہ ہدیہ نفیسہ خاتون والے عمل میں سیدہ نفیسہ خاتون کی طرف سے صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں کر کے سیدہ کے وسیلے سے اللہ تعالی سے مدد مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہٰذا یہ شرک کے زمرے میں ہرگزر نہیں آتا۔ اور ہمارے ہاں اہل سنت الجماعت، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی اور اہل تشیعہ کے ہاں نیک لوگوں کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اہل حدیث کے متعدد کتب میں بھی وسیلہ اختیار کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو پس وسیلہ اختیار کرنا ہرگزر شرک نہیں ہے۔ نمبر 2 پر سوال یہ ہے، سیدہ نفیسہ خاتون کی منت ماننے یا ہدیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، منت یا ہدیہ کرنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی یوٹیوب چینل پر، اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا، اس کو جا کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو مختصر میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے پس اتنا کہہ دیں کہ اللہ میری فلاں مشکل آسان کر دے، اتنے پیسے راہ خدا میں بیوی جان کی طرف سے ہدیہ کروں گا یا کروں گی۔ اگلا سوال ہے، کتنے پیسوں کی منت ماننی چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے، حسب توفیق جتنے مرضی چاہیں پیسوں کی منت مان لیں، خواہ 1 روپے کی منت مان لیں، کوئی شرط یا پابندی نہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا پیسوں کے علاوہ اعمال کا ہدیہ کر کے منت مانی جا سکتی ہے؟ جواب اس کا ہے، جی ہاں۔ اگر کوئی شخص پیسوں کی منت نہیں مان سکتا تو وہ اعمال کی منت مان لے، مثلا میری یہ دعا قبول ہو جائے، میں اتنے سپارے یا اتنے نوافل یا اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر بی بی جان سیدہ پاک کو ہدیہ کروں گا یا کروں گی وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، جس چیز کی بھی منت مانیں اسے شروع میں ادا کریں یا منت پوری ہونے کے بعد ادا کریں؟ جواب یہ ہے، یہ بھی مرضی کی بات ہے، چاہے تو شروع میں ادا کریں، چاہے تو منت پوری ہونے کے بعد ادا کریں۔ مثلا میں نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 500 روپے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام کا بی بی جان سیدہ نفیسہ خاتون کی طرف سے ہدیہ کروں گا یا کروں گی۔ پھر یہ نیت کرتے ہی اگر میرے پاس اس وقت استطاعت ہو اور میرا دل چاہے تو اسی وقت 500 روپے صدقہ کر دوں گا، چاہے تو انتظار کر لو کہ جب منت پوری ہو جائے گی تب ادا کروں گا۔ اسی طرح اعمال کے ہدیے کا طریقہ ہے، چاہے تو منت ماننے کے فوراً بعد نوافل ادا کر لیں، دیگر ذکر و ذکار پڑھ کر ہدیہ کر دیں، اور چاہے تو منت پوری ہونے کے بعد ہدیہ کر دیں۔ اگلا سوال ہے، اگر منت پوری نہ ہو تو جس چیز کی منت مانی ہے اس کی ادائیگی کا کیا کریں؟ ایک شخص نے منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 500 روپے بطور ہدیہ نذرانہ راہ خدا میں دوں گا۔ اب مدت گزر گئی، اس کی منت پوری نہیں ہوئی، نہ ہی اسے منت پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہٰذا اب ضروری نہیں ہے کہ ہدیہ نذرانہ کی رقم ادا کرنے کا پابند ہو۔ البتہ اگر دل مانے اور استطاعت رکھتا ہو تو ہدیہ نذرانہ کی رقم صدقہ کر دے، کیونکہ اس کا اجر اسے قیامت والے دن ضرور ملے گا۔ اگر استطاعت نہیں رکھتا
تو ہدیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، منت پیسوں کی ماننی تھی لیکن اب پیسے نہیں ہے تو منت کیسے پوری کریں؟ دیکھیں، کچھ لوگ پیسے کی منت مان لیتے ہیں اور حاجات پوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن اب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنی منت پوری کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو پہلی اور آخری نصیحت یہی ہے کہ پیسوں کی منت تب مانگے جب آپ ادائیگی کر سکتے ہوں، بصورت دیگر پیسوں کی بجائے اعمال کی منت مان لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا خواتین مخصوص ایام میں منت مان سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین مخصوص ایام میں کسی بھی وقت منت مان سکتی ہے۔ اس دوران درود شریف، استغفار، مسنون دعائیں اور دیگر ذکر و اذکار پڑھ کر ہدیہ کر سکتی ہے۔ البتہ قرآن شریف پڑھ کر ہدیہ نہیں کر سکتی، خواہ ایک پوری آیت پڑھنی ہو یا پوری سورت۔ اگلا سوال ہے، منت ماننے کے بعد کتنے دنوں میں مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی کی حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے، کسی کی کچھ دیر بعد، کسی کی کافی وقت گزرنے کے بعد، اور کسی کی حاجت نہیں بھی پوری ہوتی۔ اس بات کا بہتر جواب میں یہی دینا چاہوں گا، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنی جلدی فیض ملتا ہے۔ اپنی حاجات کے پورا ہونے میں دیر سویر آپ کے یقین کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا اپنے یقین پر توجہ دیجیے گا۔ اگلا سوال ہے، منت ماننے کے بعد کسی کے سامنے ذکر کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، منت ماننے کے بعد کسی کے سامنے بھی اپنی منت کا ذکر ہرگز نہ کریں۔ لوگوں کی بد نظر کتنی جلدی اثر کرتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک کے مفہوم سے لگا لیں، نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ لہٰذا منت ماننے کے بعد کسی سے اس منت کا ذکر کرنا اپنی خواہش یا اپنی حاجات کو قبر میں اتارنے کے برابر ہے۔ البتہ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے پھر بے شک خیر و بلائی کی نیت سے سب کو بتا دیں۔ اگلا سوال ہے، منت ماننے وقت باوضو ہونا اور نوافل پڑھنا ضروری ہے؟ وضو کر لینا ایک افضل عمل ہے، تاہم منت مانتے وقت وضو کرنا نہ تو شرط ہے نہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ منت ماننے سے پہلے نوافل پڑھنا یہ بھی مرضی کی بات ہے، دل چاہے تو 2 نفل پڑھ لیں، دل چاہے تو نہ پڑھیں۔ اگلا سوال ہے، منت ماننے کا کوئی خاص وقت مقرر ہے کیا؟ جواب ہے اس کا، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب دل چاہے منت مان لیں، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی منت مان سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کر اعمال ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا منت ماننے کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے، کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، منت پوری نہ ہونے والے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو شخص منت مانے اور پھر اس کی دعا قبول ہو جائے، حاجات پوری ہو جائے اور پھر وہ شخص منت پوری نہ کرے تو ایسے شخص اپنے قول و فعل میں جھوٹا اور منافق کہلائے گا۔ البتہ منت نہ پوری کرنے پر کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ہم بہتر یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر منت مانی جائے اور پھر اسے پورا بھی کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ اگلا سوال ہے، کیا ایک سے زیادہ حاجات کی منت مان سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ حاجات کی منت بھی مان سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے ذہن میں جتنے بھی سوال تھے اور جن سوالات آپ نے واٹس ایپ اور کمنٹ میں کیے ان کے جوابات میں نے دے دیے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور بھی سوال ہو تو میرے نمبر پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست احباب اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔